کوئی بھی عالم علم کے لبادے میں گناہ کرتا ہے، کوئی بھی عالم علم کا لبادہ اوڑھ کر گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہم سارے علماء کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے، دشمن کی ایک گہری سازش ہے جسے آج کا مسلمان سمجھ نہیں پا رہا۔ گزشتہ کچھ دنوں سے علماء کو، مدارس کو، مساجد کو، اللہ والوں کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ مدارس والے ایسے، مساجد والے ایسے، یہ ملا ایسے، یہ مولوی ایسے، یہ حفاظ ایسے، یہ قراء ایسے۔ میں اس واقعے کی طرف جانا نہیں چاہتا، آپ سب بخوبی باخبر ہوں گے، لیکن کسی فرد واحد کی عمل کی وجہ سے پورے کے پورے مدارس کو بدنام کرنا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ کسی فرد واحد کے عمل سے سارے علماء کو تنقید کا نشانہ بنانا، یہ کہاں کی عقل ہے؟ ایک فرد واحد اس کے عمل سے کہ جس نے گھٹیا ترین عمل کیا، جس نے گھٹیا ترین عمل کیا، جس کی سزا یہ ہے کہ اسے لاہور کے بیچوں بیچ پھانسی پر لٹکا دیا جائے یا پتھر مار کر رجم کر دیا جائے، اس فرد واحد کے عمل سے سارے علماء کو تنقید کا نشانہ جو بنایا جا رہا ہے، یہ کہاں کی عقل ہے؟ ہم کیا جانے علماء کا مقام کیا ہے؟ یاد رکھو، جو اس بات کو اپنا شیوا بنا لیتا ہے، بار بار علماء پہ تنقید کرتا ہے، بار بار اللہ والوں پہ تنقید کرتا ہے، بار بار وہ مساجد پہ تنقید کرتا ہے، در حقیقت اسے مولویوں سے تکلیف نہیں ہے، اسے مدارس سے تکلیف نہیں ہے، اسے مساجد سے تکلیف نہیں ہے، در حقیقت اسے اسلام سے تکلیف ہے، اسے دین اسلام سے تکلیف ہے۔ وہ برملا اس بات کا اظہار کر نہیں سکتا، وہ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتا، وہ علماء پر بول کر اسلام دشمنی کا جو اس کے اندر ایک جذبہ ہے، اس کے اندر ایک کیفیت پیدا ہو چکی ہے، وہ اس کا اظہار کرنا چاہتا ہے، اور ہم ہیں کہ اسی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، جدھر کی ہوا چل رہی ہے ادھر کا رخ کر رہے ہیں۔ کوئی بھی عالم علم کے لبادے میں گناہ کرتا ہے، کوئی بھی عالم علم کا لبادہ اوڑھ کر گناہ کرتا ہے، اس کے گناہ کرنے کی وجہ سے ہم سارے علماء کو تنقید کا نشانہ نہیں بنا سکتے۔ یہ دشمن کی بہت بڑی چال ہے، دشمن کی ایک گہری سازش ہے جسے آج کا مسلمان سمجھ نہیں پا رہا۔ یہ سوشل میڈیا، یہ دجالی فتنہ ہے، اس کے ذریعے وہ ایک عام مسلمان جس کے پاس صرف کلمہ ہے اور اس کے پاس کوئی خاص عمل نہیں ہے، اس کے ایمان کو بھی وہ نکالنا چاہتا ہے، اسے بھی اس بات پر مجبور کر رہا ہے کہ وہ ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ یاد رکھنا، آپ علماء پر تنقید کریں گے، حفاظ پر تنقید کریں گے، اور جس نے وہ گناہ کیا وہ علماء نہیں ہے، وہ علم کے لبادے میں شیطانی شکل ہے۔ ہم ایک فرد کی وجہ سے سارے علماء کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ علماء، ان کا مقام کیا ہے؟ آئیے قرآن سے پوچھتے ہیں۔ میں اس امت کے علماء کا ذکر نہیں کروں گا، آئیے آقا دو جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے ایک واقعہ رونما ہوا تھا، ایک واقعہ رونما ہوا تھا۔ اللہ والے ایسے ہوا کرتے ہیں۔ یمن کا علاقہ تھا، ایک عیسائی بادشاہ
ایک ظالم بادشاہ اس پر حکمرانی کر رہا تھا کہ جس کا نام تھا ذو نواس، جس کا نام تھا ذو نواس، اور ایمان والوں کو ستانے والوں اور ایمان والوں پر انگلیاں اٹھانے والوں اور ایمان والوں کو تنقید کا نشانہ بنانے والوں، رب تعالی نے 4 قسمیں کھا کر کہا ہے کہ اگر اپنے اس گناہ سے توبہ نہیں کرو گے تو میں تمہیں جہنم کے عذاب کے اندر دھکیل دوں گا۔ آج ایمان والوں کو تکلیف پہنچانے والے کبھی سوچیں کون قسمیں کھا رہا ہے؟ رب قسمیں کھا رہا ہے، اور رب نے 4 قسمیں کھا کر، رب قسمیں نہ بھی کھاتا اسے قسم کھانے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن قرآن کے اندر ایک اسلوب ہے کہ جس بات کو تاکید کے ساتھ بیان کیا جائے رب وہاں قسم کھاتا ہے۔ رب کبھی آسمان کی قسم کھاتا ہے، کبھی زمین کی قسم کھاتا ہے، کبھی ستاروں کی قسم کھاتا ہے، کبھی سیاروں کی قسم کھاتا ہے، کبھی رات کی قسم کھاتا ہے، کبھی دن کی قسم کھاتا ہے، کبھی موسم، کبھی ہواؤں کی، کبھی فرشتوں کی، اور کبھی کملی والے کی قسم کھاتا ہے۔ وہ رب ہے وہ جس کی چاہے قسم کھا لے، لیکن یہاں سن لو کہ مجھے اور آپ کو اجازت نہیں ہے کہ ہم ہر ایک کی قسم اٹھاتے پھریں۔ ہم نے جب بھی قسم اٹھانی ہے وہ رب کے نام کی قسم اٹھانی ہے۔ رب کے نام کے علاوہ ہم کسی کی قسم نہیں اٹھا سکتے۔ رب نے 4 قسمیں کھا کر بتایا ہے جو ایمان والوں کو ستاتا ہے اس کا انجام کیا ہے، اس کا انجام کیا ہے۔ رب نے ایک واقعے کو بیان کیا۔ واقعہ کیا ہے؟ یمن کا علاقہ تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 70 سال پہلے کا یہ واقعہ ہے۔ بادشاہ تھا ذو نواس، یہ اپنی بادشاہت جادو کے زور پہ چلاتا تھا، جادو کے بل بوتے پر یہ حکومت کرتا تھا۔ اس کے ہاں ایک بہت بڑا جادوگر تھا جو اپنی عمر کے آخری حصے میں پہنچا۔ اس نے بادشاہ کو کہا کہ اے بادشاہ، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میرا وقت آخر قریب آ رہا ہے، مجھے کوئی ایسا بچہ دے دے کہ جسے میں جادو کا علم سکھاؤں، جو تیری حکومت کرنے میں معاون و مددگار بنے۔ بادشاہ نے اپنی رعیت میں سے ایک ذہین بچے کو لیا، ایک ذہین بچے کو لیا اور اسے جادوگر کے پاس بھیج دیا۔ اب وہ بچہ جادوگر کے پاس جادو کا علم سیکھنے جا رہا ہے۔ راستے میں ایک راہب کا گھر آتا ہے، یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عالم کا گھر آتا ہے۔ اس وقت کے علماء کو راہب کہا جاتا تھا، اس وقت کے علماء کو راہب کہا جاتا تھا۔ یوں سمجھ لیجئے کہ ایک عالم کا گھر تھا۔ وہ بچہ اپنے گھر سے نکلتا، جادوگر کے پاس جاتا، راستے میں ایک راہب کا گھر ہے۔ چلتے چلتے ایک دن اس نے کہا، سوچا کہ میں اس راہب کی بات بھی سن لوں، یہ کیا کہتا ہے۔ وہ ایک دن راہب کی مجلس میں بیٹھا، اس راہب کی باتیں اسے پسند آئیں۔ اب وہ جادوگر کو جو وقت دے رہا تھا اس وقت کے اندر کمی آنا شروع ہوئی، اور وہ وقت بچا کر وہ راہب کی مجلس میں بیٹھ جاتا، ایک عالم کے پاس بیٹھ جاتا، ایک اللہ والے کے پاس بیٹھ جاتا۔ جادوگر کے پاس تاخیر سے پہنچتا، جادوگر بھی مارتا، واپسی پہ پھر راہب کے پاس بیٹھتا، وہ راہب کے پاس وقت لگتا، گھر میں تاخیر سے پہنچتا، گھر والے بھی اسے مارتے، گھر والے بھی اسے مارتے۔ وہ مار برداشت کرتا رہا، لیکن اس نے راہب کی مجلس کو نہیں چھوڑا، اس نے ایک عالم کی مجلس کو نہیں چھوڑا، اس نے اللہ والے کی مجلس کو نہیں چھوڑا۔ آج ایک بدبخت کے عمل کی وجہ سے ہم سارے کہتے ہیں کہ علماء کے پاس نہ بیٹھو۔ آج ایک بدبخت کی وجہ سے، آج ایک شیطانی عمل کرنے والے کی وجہ سے تم سارے علماء کو ایک صف میں کھڑا کرنا چاہتے ہو۔
علماء کے پاس بیٹھنے سے تقدیریں بدل جایا کرتی ہیں، اللہ والوں کے مجلس میں بیٹھنے سے انسان کی تقدیر بدل سکتی ہے۔ اور یہ واقعہ میں اپنے پاس سے نہیں سنا رہا، کھولو 30واں پارہ، پڑھو سورہ بروج، رب کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بچہ راہب کے پاس بیٹھتا ہے، بچے کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن تامر۔ بادشاہ تھا جس کا نام تھا ذو نواس۔ بچہ جس کو لیا کہ یہ جادو کا علم سیکھے اس کا نام تھا عبداللہ بن تامر۔ ایک وقت گزرتا گیا، ایک دن وہی بچہ لوٹا، راستے میں دیکھا کہ لوگ دنگ کھڑے ہیں، راستہ بند ہے، ادھر کے لوگ ادھر معصور ہیں، ادھر کے لوگ ادھر معصور ہیں، کوئی راستہ کراس نہیں کر رہا۔ پوچھا وجہ کیا ہے؟ کہا ایک درندہ راستے میں کھڑا ہے، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں، لوگ اس سے ڈر رہے ہیں۔ اس بچے نے دیکھا، اچھا، اس بچے نے ایک پتھر اٹھایا اور اس درندے کی طرف یہ کہہ کر پھینکا کہ اے اللہ، اگر اس راہب کا دین حق ہے جس کے پاس میں بیٹھتا ہوں، اگر اس راہب کا دین سچ ہے جس کے پاس میں وقت گزارتا ہوں، تو میرے پتھر لگنے سے یہ شیر، یہ درندہ مر جائے۔ اگر اس راہب کا دین جھوٹا ہے تو پھر یہ درندہ نہ مرے۔ اس نے پتھر کو اٹھا کے پھینکا، پتھر جا کر درندے پہ لگا اور درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا، درندہ وہیں ڈھیر ہو گیا۔ بچہ جان گیا کہ جو میں اس راہب کے پاس بیٹھ کر علم حاصل کر رہا ہوں، یہی علم حق اور سچ ہے، یہی علم حق اور سچ ہے۔ ہر طرف چرچے ہونے لگے، ہر طرف شور ہونے لگا کہ ایک بچہ ہے جس کے پاس بڑا عجیب علم ہے۔ لوگ دور دور سے اس بچے کے پاس آنے لگے اپنی بیماریوں کا علاج کروانے کے لیے۔ کوئی مادرزاد اندھا آ رہا ہے، کوئی برس کا مریض آ رہا ہے، کوئی جزام کا مریض آ رہا ہے، اور وہ جس کے لیے دعا کرتا ہے اللہ اسے شفا دے دیتا ہے۔ یہاں تک کہ بات چلتے چلتے وقت کے بادشاہ کے محل میں پہنچی۔ وہاں کا ایک وزیر نابینا ہے، وہ بھی اس بچے کے پاس پہنچتا ہے اور بچے کو کہتا ہے تو میری آنکھیں لوٹا دے، تو میری بینائی لوٹا دے، میں تجھے مالا مال کر دوں گا۔ بچہ کہتا ہے کہ بینائی لوٹانا میرا کام نہیں ہے، بیٹائی بینائی لوٹانا اللہ کا کام ہے، میں بینائی نہیں دے سکتا۔ یہاں سے ایک اور بات بھی، آج جو اس بات کا دعویٰ کرے نا میں یہ عمل کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ کر سکتا ہوں، سمجھ لیں کہ یہ جھوٹا ہے۔ کرنے والی ذات کون سی ہے؟ اللہ کی ہے۔ کوئی عالم اس بات کا دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں تجھے شفا دے سکتا ہوں۔ ہاں، عالم اس بات کا دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں رب کے حضور تیری شفا یابی کی درخواست کر سکتا ہوں، رب کے حضور سے تیری شفا مانگ سکتا ہوں۔ اس بچے نے بھی کہا کہ بینائی میں نہیں لوٹا سکتا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ بچہ کہتا ہے ایک شرط پر میں تیرے لیے دعا کروں گا، اگر تو اسلام کے اندر داخل ہو جائے، اگر تو کلمہ پڑھ لے، میں تیرے لیے شفا یابی کی دعا کروں گا۔ اس وزیر نے کہا کہ اگر میری آنکھیں لوٹ آئیں تو میں کلمہ پڑھ لوں گا، میں اسلام کے اندر داخل ہو جاؤں گا۔ اس بچے نے دعا کی، نابینا بینا ہو گیا، آنکھیں لوٹ آئیں، محل میں پہنچا، وہی کام جو پہلے نابینا حالت میں کیا کرتا تھا اب نظروں کے ساتھ، آنکھوں کے ساتھ، بصارت کے ساتھ کر رہا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا آنکھیں لوٹ آئیں؟ بینائی لگتا ہے لوٹ آئی؟ کہا اللہ کا شکر ہے میرے رب نے بینائی لوٹا دی، میرے رب نے بینائی لوٹا دی۔ بادشاہ کہتا ہے کہ رب تو میں ہوں، میں نے لوٹا دی نا؟ کہا کہ نہیں، میرا اور تیرا رب وہ ہے کہ جس نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، ہمارا رب وہ ہے۔ یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہا کہ فلاں بچے نے بتایا۔ بچہ آیا، بلایا گیا، نابینا کو بھی بلایا گیا، اس عالم کو بھی بلایا گیا، اس راہب کو بھی بلایا گیا بادشاہ کے دربار میں۔ راہب کو قتل کر دیا گیا، اس وزیر کو قتل کر دیا گیا، اس بچے کو چونکہ اس کے پاس جادو کا علم بھی تھا،
ذہین و فطین تھا، بڑا سمجھایا. وہ بچہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسی کو مانوں گا جو زمین و آسمان کا رب ہے، میں اسی کو مانوں گا. بادشاہ نے کہا اس بچے کو لے جاؤ، پہاڑ کی بلندی سے نیچے پھینکو. لوگ اس بچے کو لے کر پہاڑ کی بلندی پہ پہنچے، بچے کو نیچے گرانا چاہا، وہ گرانے والے خود گر گئے، وہ بچہ بچ گیا. بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ واقعہ سنانا مقصود نہیں ہے. جو دین سے جڑ جاتا ہے، جو دین سے جڑ جاتا ہے، جو دین سے عشق کرتا ہے، لوگ گرانا چاہتے ہیں خود گر جاتے ہیں، عشق کرنے والے کو گرا نہیں سکتے. یاد رکھنا، ایمان سے جڑ جاؤ، ایمان سے محبت کرنے والے بن جاؤ، علماء سے محبت کرنے والے بن جاؤ، مساجد اور مدارس سے محبت کرنے والے بن جاؤ. دشمن چاہتا یہی ہے کہ یہ مدارس سے نفرت کرنے والے بنے. دشمن چاہتا یہی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں یہ مدارس سے نفرت کرنے والے بنے، کیونکہ مدارس اسلام کے قلعے ہیں، مدارس اسلام کے مضبوط حصار ہیں. یہ علماء، یہ اللہ والے اسلام کے چوکیدار ہیں، پہرہ دار ہیں. دشمن چاہتا یہی ہے. یہ علماء ہمارے عقائد کے محافظ ہیں. یہ علماء نہ ہوتے، اللہ والے نہ ہوتے، ہمیں عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کون بتاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے، ہمیں صحابہ کی عظمت کے بارے میں کون بتاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے، ہمیں ماں باپ کے حقوق کے بارے میں کون بتاتا؟ یہ علماء نہ ہوتے، ہمیں پاکی اور ناپاکی کے مسائل کون بتاتا؟ آج دشمن چاہتا یہی ہے کہ ایک واقعے کو ہائی لائٹ کر کے، ایسے واقعات تو روزانہ ہوتے ہیں، کیا کالجز، کیا یونیورسٹیز، کیا ہاسپٹلز، کیا ان کے اندر ایسے واقعات نہیں ہوتے؟ واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان واقعات کو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا. صرف اس ایک واقعے کو ہائی لائٹ کر کے بتانا یہ چاہتے ہیں کہ یہ لوگ مدارس سے متنفر ہوں، یہ لوگ علماء سے متنفر ہوں. یاد رکھنا او دنیا والوں، تم علماء سے متنفر کرنے کے لیے حربے آزماؤ، رب بھی ایسی چال چلے گا، تم اپنے حربوں میں پھنس جاؤ گے، اور یہ ایمان والے پھر بھی مدارس سے محبت کرتے رہیں گے، مدارس سے محبت کرتے رہیں گے. کسی ایک بدبخت کے عمل کی وجہ سے ہم مدارس سے محبت چھوڑ نہیں سکتے. کسی ایک لعین مردود شخص کے وجہ سے ہم مدارس سے محبت چھوڑ نہیں سکتے. مدارس ہی ہمارا اوڑھنا اور بچھونا ہے. اس بچے کو گرانے کے لیے، جس بچے نے اللہ کے دین سے محبت کی، جس بچے نے اللہ کے بھیجے ہوئے علم سے محبت کی، اس بچے کو گرانے کے لیے پہاڑ پر لوگ گئے، لوگ گر گئے، بچہ واپس آ گیا. کہا کہ اس کو سمندر میں لے جاؤ، کشتی میں بٹھا کے لے جاؤ، بیچوں بیچ اس کشتی کو ڈبو دینا، بچہ ڈوب جائے گا. کشتی میں بٹھا کر بچے کو لے گئے. یہ ساری تفسیری روایات ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس، صحیح مسلم اور ترمذی کا واقعہ ہے. صحیح مسلم اور ترمذی حدیث کی مستند ترین کتب ہیں. اس کے اندر آتا ہے کہ بچے کو دریا میں لے کر گئے، سمندر میں لے کر گئے، گرانے والے خود گر گئے، ڈبانے والے خود ڈوب گئے، اور یہ بچہ پھر واپس زندہ آ گیا. ہر حربہ آزمایا بادشاہ نے اس بچے کو مارنے کا، لیکن بچے کو مار نہ سکا، کیونکہ زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. زندگی اور موت کا مالک اللہ ہے. اس بچے نے پھر خود کہا کہ بادشاہ اگر تو مارنا چاہتا ہے تو ایک ہی حربہ ہے کہ جس سے تو مجھے مار سکتا ہے، وہ یہ کہ تو میرے رب کا نام لے کر مجھ پر تیر برسا، تو میرے رب کا نام لے کر مجھ پر تیر چلا. جب تو ایسا کرے گا وہ تیر مجھے لگے گا اور مجھے موت آ جائے گی. لیکن اس کے لیے شرط ہے، تو ایک مجمع لگا، تو لوگوں کو بلا، ایک کھلے میدان میں یہ عمل کر. بادشاہ نے سارے لوگوں کو بلایا.
بسم اللہ ربی، اللہ کا نام لے کر اس نے تیر چلایا، تیر چلا، بچے کی کن پٹی پہ لگا اور بچے کا انتقال ہو گیا۔ اس عمل کو دیکھ کر دیکھنے والا سارا مجمع مسلمان ہو گیا، سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ اللہ والوں کو دیکھ کر کیا تمہیں صرف ایک عالم نظر آیا جس کے بدعملی کی وجہ سے تم علماء سے متنفر ہو رہے ہو؟ کیا تمہیں وہ علماء دکھائی نہیں دے رہے اسی لاہور شہر میں جنہیں روزانہ رات کو نبی کی زیارت ہوتی ہے؟ کیا تمہیں مدارس کے اندر وہ اٹھنے والے بچے تہجد کے وقت جو گڑ گڑا کر رب سے مانگ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ لاہور شہر والوں پہ رحم فرما، کیا وہ بچے تمہیں دکھائی نہیں دیتے؟ کیا طوفان بدتمیزی برپا کر رکھا ہے؟ کیا ہمارا لاہور کا ہر شہر گناہوں سے محفوظ ہے؟ کیا اسلام پورے راج گڑھ یا ان مضافاتی علاقوں کے اندر گناہ نہیں ہوتے؟ ایک بدبخت نے گناہ کر ڈالا، جس کو چاہیے، یہ حکومت وقت کو چاہیے کہ اسے مینار پاکستان سے الٹا لٹکا دیا جائے، رجم کر دیا جائے، کہ اس کی وجہ سے علماء بدنام ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم ہیں جنہیں ہمیں پاکی ناپاکی کا نہیں پتا۔ میں برملا کہہ رہا ہوں، جسے استنجا کرنے کا طریقہ بھی نہیں پتا، وہ علماء پر انگلیاں اٹھا رہا ہے۔ دیکھو ان علماء کی طرف کہ جن کے چہرے پہ نور برستا ہے، دیکھو ان علماء کی طرف کہ جن کو دیکھ کر رب کی یاد آتی ہے، دیکھو ان علماء کی طرف کہ جن کی زندگی کا اوڑھنا بچھونا قال اللہ و قال الرسول ہے۔ ان کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ اس بچے کو دیکھ کر سارا مجمع کلمہ پڑھتا ہے۔ بادشاہ کہتا ہو یہ کیا ہو گیا؟ کھدواؤ خندقیں، کھدواؤ خندقیں، خندقیں کھودی گئیں۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، خندقیں کھودی گئیں، آگ جلائی گئی۔ کہا کہ جو بھی کلمہ پڑھنے والا ہے، کلمہ پڑھنے والوں سے محبت کرنے والا ہے، اس آگ کے اندر پھینک دو، آگ کے اندر پھینک دو۔ جب وہ بندہ اللہ سے ہو جاتا ہے نا، جب بندہ اس نہج پہ آ جاتا ہے کہ اللہ سے ہوتا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہوتا، پھر وہ نہ آگ سے ڈرتا ہے، نہ وہ کسی دشمن کے خوف سے ڈرتا ہے۔ کود گئے لوگ، کتنے کودے؟ 12,000 17,000 یا اس سے زیادہ آگ کے اندر کود گئے، ڈرے نہیں، جانتے تھے کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا کی زندگی مستقل نہیں ہے، یہ عارضی ہے، ایک دن ختم ہونے والی ہے۔ ہم اس کے پاس جا رہے ہیں کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ کود گئے، یہاں تک کہ روایات کے اندر آتا ہے ایک عورت جس کی گود میں ایک معصوم بچہ ہے، معصوم بچہ ہے، وہ عورت ہچکچائی، قدم متزلزل ہوئے، قدموں کے اندر لرزہ آیا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے نا، معمولی سا بچے کی زندگی کا خیال آیا۔ رب نے اس ماں کی گود کے اندر اس معصوم بچے کی زبان پر الفاظ جاری کر دیے، بچہ بول پڑا، بچہ بول پڑا۔ ہاں بچے بولے، کب کب بچے بولے؟ یوسف کی گواہی کے لیے بچہ بولا، مریم کی عظمت کے لیے عیسیٰ خود بولے، اور یہ بچہ بھی بولا کہ ماں پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، دنیا والے ستاتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، کرنے دے۔ اے ماں میں دیکھ رہا ہوں کہ آئندہ آنے والے لمحات کے اندر تیرے لیے خوشیاں ہی خوشیاں ہیں، ماں پریشان نہ ہو، کود جا، پرواہ نہ کر زندگی کی، رب تجھے انعام سے مالا مال کرے گا۔ بچہ ماں بچے کو لے کر آگ میں کود گئی، کود گئی۔ لوگوں نے ایمان والوں کا مذاق اڑایا، ٹھٹھا کیا۔ رب نے اس واقعے کو قرآن کے اندر محفوظ کر دیا،
اور اس واقعے کو بیان کرنے کے بعد رب کیا کہہ رہا ہے؟ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، وہ لوگ جنہوں نے ایمان والے مرد ہوں یا عورتیں ہوں، ان کو ستایا، ان پر ظلم کیا۔ آج علماء کو ہم تحقیری الفاظ کہتے ہیں، علماء کا مذاق اڑاتے ہیں، یہ علماء کو ستانا ہے، یہ علماء پر ظلم کرنا ہے، یہ مدارس والوں پر ظلم کرنا ہے۔ رب کہتا ہے، رب ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات، بے شک وہ لوگ کہ جنہوں نے ایمان والے مرد اور ایمان والی عورتوں پر ظلم کیا، ثم لم یتوبوا، پھر توبہ نہ کی، آج وقت ہے، ہماری زبان سے الفاظ نکلے ہوں گے، علماء ایسے ہیں، مدارس والے ایسے ہیں، توبہ کر لیجئے، توبہ کیجئے۔ ثم لم یتوبوا، جنہوں نے توبہ نہ کی، فلہم عذاب جہنم، رب کہتا ہے ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ولہم عذاب الحریق، جہنم کا عذاب کیا ہے؟ ان کو جلنے والی سزا دی جائے گی، جلنے والی سزا دی جائے گی۔ کس کو دی جائے گی؟ جو ایمان والوں کو ستائے گا، جو ایمان والوں پر ظلم کرے گا۔ اور پھر دوسرا کرو، وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان کے لیے جنات ہیں، ان کے لیے باغات ہیں، ایسی باغات جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اس کے اندر وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ اور اللہ کے بندو، اس راستے پر چلو، اس منزل کی طرف بڑھو کہ جس منزل پر رب کا حبیب حوض کوثر پر جام کوثر لے کے کھڑا ہے۔ خدارا اس راستے پہ نہ چلو کہ جس راستے پر نبی کی ناراضگی ہے، اس راستے پر چلو جس پر رب اور رب کے حبیب کی رضا ہے۔ وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ہے جو علماء نے بتایا ہے، العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اور ایک فرد واحد کہ گناہ کی وجہ سے، عمل کی وجہ سے ہم سارے علماء پر انگلیاں نہیں اٹھا سکتے۔ اس نے علم کو بدنام کیا، اس نے علماء کو بدنام کیا، وہ اپنی سزا دنیا میں بھی بھگت چکا۔ اور اس واقعے سے عبرت پکڑو، اس واقعے سے عبرت پکڑو۔ جس نے زندگی کے اکثر حصے میں حدیث پڑھائی، علم پڑھایا، اور آخر وقت میں بیٹھ گیا، دنیا کے اندر بھی بدنامی کا باعث بنا، اور آخرت کا معاملہ رب جانے اور وہ جانے۔ دنیا کے اندر وہ عزت کے منصب پر بیٹھنے والا آج ذلت کی گہرائیوں کے اندر ہے۔ اپنے ایمان کی حفاظت کرو کہ پتہ نہیں آئندہ آنے والے لمحات کے اندر ہمارے ساتھ کیا عمل ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی حفاظت والے اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ جی